السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور 25 رمضان گزر چکے ہیں اور آج ہے 26 رمضان، اور 26 رمضان یعنی کہ آج کی جو شب ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی، چوتھی شب قدر ہوگی۔ تو ہم آج چوتھی شب قدر کے وظائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں آج کی رات کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم وہ سب شیئر کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب، یعنی جس دن 26واں روزہ ہوگا اس دن مغرب کے بعد 27ویں شب قدر ہوگی، 27ویں شب ہوگی اور چوتھی شب قدر ہوگی۔ تو اس میں ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ 27ویں شب قدر کو ہمیں 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 4 4 4 4 کر کے ہمیں 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں 70 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ہم جو وظائف ہیں ہمارے 26ویں روزے والے دن عشاء کی نماز، تراویح کی نماز کے بعد ہم شروع کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور سحری تک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا۔ تو اس میں ہمیں 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 4 کر کے 3 سلام سے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اور پھر سلام پھرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، جس میں ہمیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہماری صرف 2 نفل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں 4 نفل پڑھنی ہے جو 2 سلام سے ہے، یعنی 2 2 نفل کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ نماز قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے ہے۔ تو میں سورہ تکاثر کا اسکرین شاٹ یہاں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ سورہ تکاثر کا اسکرین شاٹ ہے، اس کی ایک لائن دوسرے پیج پر ہے، میں وہ بھی ابھی شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ہمیں پڑھنی ہے 2 رکعت نماز نفل، 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے، یعنی 2 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے یہ 4 نفل ہیں۔ سورہ تکاثر کی آخری لائن یہ ہے، اسکرین شاٹ آپ لے لیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں 70 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہاں نیچے لکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم مصلی سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مطلب جو بھی یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ نصیب ہوگی۔ تو یہ 2 نفل ہیں، صرف آپ نے دیکھ لیں کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار اور سورہ اخلاص ہمیں 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر سلام کے بعد 11 مرتبہ ہمیں سورہ قدر پڑھنی ہے۔ تو سورہ قدر ہمیں مطلب پچھلی نمازوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، سب کو یاد بھی ہے، اور میں اس کے اسکرین شاٹ بھی دکھا چکی ہوں۔ یہاں میں سورہ الم نشرح کا اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ سورہ الم نشرح کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں۔ یہ ہمیں پڑھنی ہے 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، اور سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ الم نشرح کی آخری لائن، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد ہمیں 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اور سلام بعد سلام، یعنی مطلب ہم نے سلام جب کر لینا اس کے بعد سجدے میں، نماز کے سجدے میں نہیں، سلام پھیر لینے کے بعد ہمیں دوبارہ سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر 11 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو دل چاہے وہ حاجت طلب کرنی ہے، جائز حاجات، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو یہ تسبیح ہے جو ہمیں سجدے میں سر رکھ کر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد۔
جس نفل میں ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک خاص وظیفے کی طرف 27ویں شب کے۔ تو یہ 27ویں شب کو ہمیں سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ تو سورہ ملک کا اسکرین شاٹ میں پہلے بھی دکھا چکے ہیں، ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں پچھلے روزوں میں اس کو، آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 حمیم کا میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہمارے جو قرآن پاک کے شروع کی آیات ہیں، ہمارے قرآن پاک میں کچھ سپارے ایسے ہیں جن کی شروع کی آیات میں حامیم آتا ہے، تو یہ ان سپاروں کی پہلی آیات ہے۔ تو اس طرح سے 11 مرتبہ ہمیں ان 7 آیاتوں کو پڑھنا ہے۔ تو میں یہ آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ سورت بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس سورت کے شروع کی آیات ہے۔ یہ 2 یہ ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں 7 حمیم کا، اور باقی کی یہاں پر ہے 5، آپ نے یہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ 7 حامیم آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے اور ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے یہ بہت افضل آیات ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کس حمیم کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو جب ہم نے فائدہ نمبر 1، مذکورہ 7 حمیم قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ جو شخص یہ 7 حمیم ہمیشہ پڑھا کرے گا، اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اچانک کسی مصیبت کے نازل ہو جانے پر ان 7 حامیم کو 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں یا کسی پر غالب آنا مقصود ہو تو 7 حامیم کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کسی پر غالب آنے کا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ناجائز کسی پر غالب آنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں۔ آپ صحیح ہو اور آپ کو لگے کہ سامنے والا یا سامنے جہاں آپ کا واقعہ پیش آ رہا ہے جو بھی ہے وہاں آپ صحیح ہیں اور سامنے غلط ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو فیس کر پائیں گے یا اس چیز کا مقابلہ کر پائیں گے، تو وہاں آپ نے یہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہو۔ اس کے بعد 7 حامیم کی 7 صورتیں، سورہ مومن، حامیم، سجدہ، شعراء، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف، ترتیب پارہ نمبر 24، 25 اور 26 میں اکٹھی آئی ہے۔ تو یہ ایک ساتھ 24، 25، 26 میں آئی ہے، اس کی کوئی تو اللہ تعالیٰ نے وجہ رکھی ہوگی، اس وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو آپ ان کو ضرور پڑھیں، اور نہ صرف رمضان میں اور 27ویں شب میں آپ ان کو پڑھنے کی عادات رکھیں، ان کو یاد کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتی ہوں اس کا اسکرین شاٹ۔ 7 حامیم کی 2 آیات یہ ہیں اور 5 آیات یہ ہیں، اور یہ اس کے فائدے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھنا ہے 27ویں شب قدر میں۔ اچھا میں ایک بار اور آپ کو یہ سب ریوائز کرتے چلتے ہوں، اور ساتھ ساتھ تھوڑی میری طرف سے میں آپ کو بتاتی بھی چلوں کہ یہ آپ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ اتنے سارے وظائف کس طرح پڑھیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ شروع کر دیں، اور پوری رات ہمارے پاس ہوتی ہے فجر تک، سحری کر لینے تک، تو آپ یہ اتنے وظائف نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو 2 کر کے اور 4 کر کے بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ اس میں جس طرح سے لکھے ہیں چوتھے شب قدر میں آپ نے یہ پہلی والی جو نوافل ہے یہ پڑھ لی، پھر اس کے ساتھ یہ دوسری پڑھ لی، اور کچھ دیر بعد آپ نے اٹھ کے پھر اس کے بعد یہ پڑھ لی، یا ان کے بیچ میں آپ نے وہ 7 سلام پڑھ لیے اور پھر ٹھہر کر پھر دوبارہ نفل پڑھ لی، تو بہت آسانی سے آپ یہ مکمل کر سکیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ استغفار کا ورد رکھیں، سورہ قدر کا ورد رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس شب قدر سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنے گناہوں کی معافی منگوانے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اور اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے، جہنم سے
چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔